السلام علیکم۔ آج ہم مالی سال 24-25 یعنی اسسمنٹ سال 25-26 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ITR فارمز ہیں ان میں جو اہم تبدیلیاں آئی ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ فائلنگ کی تاریخیں بھی آپ دیکھیں قریب آ رہی ہیں، 31 جولائی نان آڈٹ کے لیے اور 31 اکتوبر آڈٹ کیسز کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور نئے فارمز بھی آ گئے ہیں، نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ ہاں، اور سنا ہے کہ ان میں کچھ قابل ذکر تبدیلیاں ہیں۔ بالکل، اور ان تبدیلیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ فائلنگ کرتے وقت کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم نے CA گروجی چینل کی ایک تفصیلی ویڈیو دیکھی ہے اس پر، اچھا، جس میں تقریباً 15 سے زیادہ تبدیلیوں کا ذکر ہے۔ تو آئیے کچھ جو سب سے اہم ہے ان پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آدھار والی کیا تبدیلی ہے؟ یہ تو لگتا ہے ہر جگہ ہی ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، یہاں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اب ITR فائل کرنے کے لیے اور اگر نیا پین اپلائی کرنا ہے تو آدھار نمبر لازمی ہے۔ لازمی؟ جی، پہلے ایک آپشن ہوتی تھی کہ اگر آپ کا آدھار نہیں بنا تو آپ وہ انرولمنٹ ID جو رجسٹریشن کی رسید ہوتی ہے اس کا نمبر دے سکتے تھے۔ ہاں، وہ سلپ کا نمبر۔ جی، وہ آپشن اب ختم کر دی گئی ہے۔ اب آدھار نمبر ہی چاہیے۔ مقصد شاید یہی ہے کہ ڈیٹا زیادہ لنک ہو سکے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پر ٹیکس ریجیم کا انتخاب، پرانا بمقابلہ نیا۔ یہ ہمیشہ تھوڑا کنفیوزنگ رہتا ہے نا؟ جی بالکل، اور یہاں ایک اہم تبدیلی ہے، خاص طور پر ان کے لیے جن کی آمدنی کاروبار یا پیشے سے ہے، مطلب جو ITR 3 فائل کرتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ نئے یعنی ڈیفالٹ رجیم سے نکل کر پرانے رجیم میں جانا چاہتے ہیں تو اب ان سے زیادہ تفصیل سے پوچھا جائے گا۔ زیادہ تفصیل سے کیا مطلب؟ مطلب انہیں بتانا ہوگا کہ کیا انہوں نے فارم 10 IEA فائل کیا ہے۔ یہ وہ فارم ہے جس سے آپ نئے رجیم سے نکلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اوکے۔ کب فائل کیا، اور یہ بھی کہ کیا وہ پچھلے سال جو آپٹ آؤٹ کیا تھا اسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا یہ نیا فیصلہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محکمہ اب اس پر زیادہ سختی سے نظر رکھے گا کہ کون کب آپٹ آؤٹ کر رہا ہے؟ بالکل بالکل، کیونکہ کاروباری افراد کے لیے یہ آپشن زندگی میں صرف ایک بار ہی ہے۔ صرف ایک بار ہوتی ہے؟ جی، صرف ایک بار ہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، 31 جولائی کے بعد یعنی اگر آپ بیلیٹڈ ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو پھر آپ پرانا رجیم منتخب نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں کے لیے کیا خبر ہے جو ITR 1 یا ITR 4 فائل کرتے ہیں؟ مطلب زیادہ تر تنخواہ دار لوگ یا چھوٹے کاروباری حضرات؟ ان کے لیے ایک بڑی سہولت ہے۔ اب اگر کسی کی آمدنی تنخواہ سے ہے یا ایک گھر کی پراپرٹی سے ہے یا دوسرے ذرائع سے ہے تو وہ لسٹڈ ایکویٹی شیئرز پر ہونے والے لانگ ٹرم کیپٹل گین یعنی LTCG اگر وہ 1.25 لاکھ روپے تک ہے، 1,25,000 تک؟ جی، 1,25,000 روپے تک کا LTCG، وہ بھی اب ITR 1 یا ITR 4 میں ہی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ زیادہ پیچیدہ فارم ITR 2 یا 3 بھرنا پڑتا تھا؟ جی ہاں بالکل، پہلے اس چھوٹی سی ٹرانزیکشن کے لیے بھی آپ کو ITR 2 یا ITR 3 فائل کرنا پڑتا تھا۔ اب فارم میں ہی سیل ویلیو، خرید کی قیمت اور گین رپورٹ کرنے کے لیے الگ سے جگہ دے دی گئی ہے۔ بہت خوب، یہ تو واقعی ہزاروں لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے۔ اچھا، کیپٹل گینز کے حوالے سے کوئی اور بڑی تبدیلی؟ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، 23 جولائی 2024 سے کیپٹل گین ٹیکس کی شرحوں میں کچھ تبدیلیوں کا امکان ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے اب فارمز میں LTCG اور STCG یعنی شارٹ ٹرم کیپٹل گین دونوں کی رپورٹنگ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ 2 حصوں میں کیسے؟ ایک حصہ ہے 23 جولائی سے پہلے ہونے والا منافع اور دوسرا حصہ ہے 23 جولائی کے بعد ہونے والا منافع، اور یہ تمام اثاثوں پر لاگو ہوگا، پراپرٹی، شیئرز، میوچل فنڈز، سب پر۔ اچھا، یعنی اب حساب کتاب تھوڑا زیادہ تفصیلی ہو جائے گا؟ جی بالکل، اور ان لسٹڈ بانڈز یا ڈیبینچرز کے لیے بھی ایک نیا شیڈول شامل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب زرعی آمدنی کی بات کرتے ہیں۔ سنا ہے اس میں بھی تفصیلات بڑھ گئی ہیں؟ ہاں، کافی زیادہ۔ اگر کسی کی زرعی آمدنی سالانہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، 5 لاکھ سے زیادہ؟ جی، تو اب بہت زیادہ تفصیلات دینی ہوں گی، جیسے کہ زمین کس ضلع میں ہے، اس کا پن کوڈ کیا ہے، زمین کا رقبہ ایکڑ میں کتنا ہے، کیا زمین اپنی ہے یا لیز پر لی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ زمین سیراب شدہ ہے یعنی اریگیٹڈ یا بارانی ہے مانے رین فیڈ۔ یہ ساری تفصیلات اب لازمی ہیں۔ واہ،
اتنی تفصیل کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ زرعی آمدنی کی آڑ میں دوسری آمدنی چھپاتے ہیں ان کو پکڑا جا سکے؟ یہ ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، حکومت زیادہ شفافیت چاہتی ہے اور یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ ٹیکس سے چھوٹ صرف حقیقی زرعی آمدنی پر ہی ملے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اثاثوں اور واجبات یعنی ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز کا جو شیڈیول ہوتا ہے اس کے بارے میں سنا تھا کہ کچھ رعایت ملی ہے؟ جی، یہاں ایک اچھی خبر ہے۔ پہلے یہ شیڈیول ان لوگوں کو بھرنا پڑتا تھا جن کی کل آمدنی 50 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی تھی۔ ہاں۔ اب یہ حد بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی گئی۔ اوہ، 1 کروڑ؟ جی، یعنی اب کم لوگوں کو یہ تفصیلات دینی ہوں گی۔ لیکن کیا اس سے ان لوگوں کے لیے شفافیت کم نہیں ہو جائے گی جن کی آمدنی 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے؟ ان کا ڈیٹا تو اب نہیں آئے گا؟ یہ ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن شاید حکومت کا مقصد جو نسبتاً چھوٹے ٹیکس دان ہیں ان پر کمپلائنس کا بوجھ کم کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، اور آخری اہم نقطہ جی ایس ٹی اور ٹی ڈی ایس کے حوالے سے کیا تبدیلیاں ہیں؟ دیکھیں، جن کے پاس جی ایس ٹی نمبر ہے ان کے لیے اب یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آؤٹ ورڈ سپلائی یعنی اپنا ٹرن اوور جو انہوں نے جی ایس ٹی ریٹرنز میں دکھایا ہے وہی ٹرن اوور آئی ٹی آر میں بھی دکھائیں۔ مطابقت ضروری ہے، پہلے یہ لازمی نہیں تھا، اب ہے کہ دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی اب جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کا ٹرن اوور میچ کرنا ضروری ہو گیا؟ جی بالکل، اور اسی طرح ٹی ڈی ایس شیڈیول میں بھی اب ایک تبدیلی ہے۔ ہر کٹوتی یعنی ہر ٹی ڈی ایس انٹری کے ساتھ اب اس سے متعلقہ آمدنی کی تفصیل دینا بھی لازمی ہے۔ متعلقہ آمدنی کی تفصیل مطلب یہ کہ ٹی ڈی ایس کس آمدنی پر کٹا، وہ رقم کتنی تھی اور وہ کس ہیڈ آف انکم یعنی آمدنی کے کس ذریعے سے تعلق رکھتی ہے، یہ تفصیل اب ہر ٹی ڈی ایس انٹری کے ساتھ دینی ہوگی۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ فائلنگ اب زیادہ تفصیلی ہو گئی ہے۔ بالکل، محکمہ زیادہ ڈیٹا مانگ رہا ہے، زیادہ معلومات جمع کر رہا ہے۔ بالکل، ان سب تبدیلیوں کا مقصد یہی لگتا ہے کہ شفافیت بڑھے اور ٹیکس چوری کو روکا جا سکے یا کم سے کم مشکل بنایا جا سکے۔ فائلرز کو اب زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور اپنی تمام معلومات درست طریقے سے رپورٹ کرنی ہوں گی۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری بات سوچنے کے لیے، جس طرح اب یہ زرعی آمدنی کی تفصیلات، جی ایس ٹی ٹرن اوور کا موازنہ اور ٹی ڈی ایس کے ساتھ منسلک آمدنی کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں، کیا یہ مستقبل میں ٹیکس اسیسمنٹ یا آڈٹ کے عمل کو اور زیادہ ڈیٹا پر مبنی اور شاید خودکار یعنی آٹومیٹڈ بنا سکتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ڈیٹا انٹیگریشن یقیناً اسی سمت اشارہ کر رہا ہے۔